الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، تمام کبریائی، تمام بڑائی، تمام تحمید، تمام تحلیل اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق اور مالک ہے، غفور الرحیم ہے، عزیز علیم ہے، پیارے اس کے نام، بے عیب اس کی صفات، بلند ہے، باری تعالیٰ، اکیلا ہے، عظمتوں والا، رحمتوں والا، کرموں والا، فضلوں والا. اس کی جتنی بڑائی بیان کریں کم ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام. اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کر مبعوث فرمایا، ہر خیر کی طرف جنہوں نے رہنمائی فرمائی، ہر شر سے اپنی امت کو آگاہ کیا، صحیح عقیدے کی تعلیم دی، اس پر گامزن رہنے کی تاکید کی، شرکیات سے، انحرافات سے اپنی امت کو دور رہنے کا حکم دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد 20 ربیع الاول 1447 ہجری 12 سپٹمبر 2025 عیسوی بصیرہ اکیڈمک کورس میں آپ معزز و محترم طلاب اور طالبات تشریف لائے ہوئے ہیں، جس میں ہم دینی بنیادی اسلامی مختلف مواد پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے عقیدہ، حدیث، تفسیر، دروس المہمہ کے ساتھ۔ پچھلے درس میں ہم نے عقیدے کے ساتھ فقہ اور سیرت پڑھی تھی، آج عقیدے کے ساتھ حدیث اور تفسیر پڑھیں گے۔ سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں، پچھلے درس میں ان اسباب کو جانا جو صحیح عقیدے سے انحراف کے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں کہ انسان عقیدہ توحید سے دور ہو جاتا ہے، شرکیات میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ ان اسباب کو، ان وجوہات کو ہم نے جانا۔ آج کی اس کلاس میں پڑھیں گے وسائل الوقایۃ من الانحراف عن العقیدۃ الصحیحہ۔ صحیح عقیدے سے دور ہونے سے بچنے کے، صحیح عقیدے سے دور ہونے کے بچنے کے وسائل کیا ہیں، مطلب کیسے ہم اپنے آپ کو گمراہیوں سے بچا سکتے ہیں، گمراہیوں سے بچنے کے، گمراہیوں سے کیسے بچا جائے، وسائل اور طرق، وسائل اور طرق، طریقے بچنے کے، عقیدے کے بگاڑ سے بچنے کے لیے، عقیدے کی خرابی سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے یہ دونوں کا فرق سمجھ میں۔ پچھلے درس میں ہم نے اسباب پڑھے بھٹکنے کے، گمراہ ہونے کے، آج ان سے بچنے کے، اس گمراہی سے، اس عقیدے کی خرابی سے خود کو بچانے کے کیا وسیلے ہیں، کیا طرق ہیں، کیا راستے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا نا ٹاپک؟ بچنے کا راستہ، عقیدے کی خرابی سے بچنے کا راستہ۔ نمبر 1، صراط مستقیم کی اتباع۔ سیدھا راستہ معلوم کرنے کے بعد اس کو فالو کرتے رہیں، اس سیدھے راستے پر چلتے رہیں۔ اتباع، سیدھے راستے کی اتباع۔ سیدھا راستہ وہ راستہ جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دکھایا، اور امت کے پہلا طبقہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس راستے پر چلے۔ وہ ہے صراط مستقیم۔ اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو ہم گمراہی سے، خرابی سے، شرک سے بچ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ بول دیجئے، بتا دیجئے لوگوں کو۔ کیا بتاؤں؟ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو، اس کے علاوہ جو راستے ہیں اس سے بچو، ورنہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ سمجھ میں آیا؟ کس کو؟
کس کو سمجھ میں آیا؟ صراط مستقیم کو سمجھ میں آ گیا؟ کیا بات ہے. کس کو سمجھ میں آیا؟ صراط مستقیم کو سمجھ میں آیا. جی وہ آیت کو سمجھ میں آ گیا. کیا اب ایک اردو زبان پڑھانا پڑتا شاید. کس کو سمجھ میں آیا؟ اچھا سنو سمجھو، پہلے غور سے سنو. کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ کس کو سمجھ میں آیا پوچھا میں. صراط مستقیم کو سمجھ میں آیا بول رہے ہیں. وہ جو ہے وہ ان ھذا صراط مستقیم کو سمجھ میں آیا بول رہے ہیں. ہاں اور کوئی جا. مجھے سمجھ میں آیا. ارے بھائی کس کو سمجھ میں آیا؟ بولے سب کو سمجھ میں آیا بولنا. میں کو سمجھ میں آیا، مجھے سمجھ میں آیا بولنا، ہم کو سمجھ میں آیا. صراط مستقیم کو سمجھ میں آیا. کس کو سمجھ میں آیا مطلب آپ کو سمجھ میں آیا. آپ لوگوں میں سے کس کو سمجھ میں آیا؟ شٹ پورا پوچھو. کیا سمجھ میں آیا؟ اب بولیے کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ بتائے. کیا نہیں پوچھا میں؟ کیا سمجھ میں آیا؟ میں پہلا وسیلہ سمجھ میں. عقیدے کے بگاڑ سے کیا وسیلہ ہے؟ صراط مستقیم کی اتباع. شاباش. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کا حال بھی ایسی ہے کیا؟ طالبات کا نہیں ہے نا. نہیں ہوتا کیا، سوال ہے ساؤتھ میں، جواب آ رہا ہے نارتھ سے. وہ انگلش چیک کرنے کے لیے بچوں کو سے سوال کرتے کہتے ایک چھوٹے، واٹ از یور فادر؟ پوچھیں گے بچوں سے انگلش، پتہ چل جاتا کتنی انگلش آتی ہے. سب سے چھوٹا کون ہے؟ عبدالرحیم. نکو پوچھو میرے پاس مت اور عبدالرحیم واٹ از یور فادر؟ اس کا جواب کیا دیتے بچے معلوم؟ مائی فادر نیم از عبدالعزیز. واٹ از یور فادر مطلب مائی فادر نیم از عبداللہ. ایسا بولتے. صحیح ہے جواب؟ ہاں کیونکہ سوال پورا سنتا نہیں. واٹ از یور فادر مطلب واٹ از یور فادر نیم پوچھ رہا سمجھتا ہوں. تمہارے ابا کیا ہیں؟ آنسر یہ مائی فادر از اے انجینئر، مائی فادر از اے ڈاکٹر. واٹ از یور فادر انگلش. نیم نہیں پوچھے. نیم کیوں بول رہا ہے ایسا انگلش. تو ایسے اردو میں بھی جو ہے ہر زبان میں مسئلے ہیں. سمجھنے کا مسئلہ ہوتا ہے. آدمی سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا اور ایک بات، عورتیں خاص طور سے جتنا پوچھو اتنا جواب دینا. ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی ایک ایگزام ہوا تھا آن لائن، تب اس کا درس قرآن کا سورہ ملک کا سوال تھا اتنا، آنسر جو ہے تقریباً 6 لائن کا دیے. آنسر خالی ایک سینٹنس یا ایک ورڈ میں دے سکتے تھے. 6 لائن لکھے ایک خاتون، 6 لائن پورا دے دیا. اب اس میں سے جو لینا ہے لے لو آنسر. چلیے اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. فالو کرو، اتباع کرو. کس چیز کو فالو کریں؟ وہ چیز جو تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے. اس کے علاوہ دیگر چیزوں کو فالو مت کرو، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یہ آیت بھی دلیل ہے کہ ہم کو صراط مستقیم، اللہ نے جو چیز اتاری ہے وہ صراط مستقیم ہے، تو اس کو ہمیں فالو کرنا ہے. حدیث میں اس کی دلیل ہے جو گزر چکے اس سے پہلے حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو زندگی گزاریں گے، اور ایک روایت میرے بعد، وہ بڑا اختلاف دیکھیں گے. تو تم دین میں نئی نئی چیزوں سے بچو، اس لیے کہ وہ گمراہی ہے. اور جس کو وہ دور مل جائے تم میں سے، کون سا دور، کون سا پیریڈ، اختلاف جب ہو، تو تم میری سنت کو اور میرے خلفاء
جو نیک ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو تھامے رکھو مضبوطی کے ساتھ۔ اب اس سے کیسے دلیل ہے کہ صراط مستقیم کی اتباع کرنا؟ آسان سوال ہے، میرے سوالات بہت آسان رہتے ہیں، کل پوچھا تھا میں، کل بھی۔ اب جیسے ابھی آپ کہاں بیٹھے ہیں، یہ سوال ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں سوال کہ ڈیپ میں جاتے ہیں، وہ پوچھ رہے شاید سوال، ادھر ادھر کہاں کی چلے آتے، وہ سوال ہی نہیں، سمپل رہتا سوال، جتنا سوال اتنا جواب۔ اس حدیث سے، یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو دنیا میں زندگی گزاریں گے وہ دین میں بڑا اختلاف دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو تم نئی نئی چیزوں سے بچو، وہ گمراہی ہے۔ تو جب اختلاف ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو تھامے رکھنا، میرے خلفاء کی سنت کو، طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اس سے کہ اس میں دلیل کہاں ہے؟ پہلے مسئلے کی، ابھی جو پڑھ رہے پہلا مسئلہ، پہلا وسیلہ صراط مستقیم کی اتباع کرنا، اس حدیث سے کیسے سمجھیں گے آپ؟ سمپل دیکھیں سوال۔ ہاں جی، وما ينطق کیوں لایا آپ؟ یہی بولتے تھے، کافی تھا۔ میری سنت کو تھامے رکھو جو بول رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صراط مستقیم، صراط مستقیم ہے نا نبی کا طریقہ، سنت کا طریقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اختلاف کی دور میں تم رہو تو میرے طریقے کو، میرے خلفاء کے طریقے کو، صحابہ کے تھامے رکھو، تو وہ طریقہ ہی صراط مستقیم ہے۔ تو تھامے رکھنا مطلب اتباع کرنا، تو اس طریقے کی اتباع، یہ دلیل مل گئی اس سے۔ چلیے دوسری چیز، برے گمراہ کرنے والے علماء یا داعیوں سے بچنا، گمراہ کرنے والے داعیوں سے بچنا۔ کیونکہ اس سے پہلے پڑھے تھے نا، سبب کیا ہے گمراہی کے اسباب میں سے؟ ایک سبب کیا ہے؟ یہ جو گمراہی پھیلانے والے علماء داعی ہیں، باطل داعی، ان کو فالو کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، بتائے تھے، تو ان سے بچنا یہ وسیلہ ہے۔ ان کو فالو کریں گے تو بھٹکیں گے، بچنا ہے تو ان کو چھوڑ دو۔ کس کو؟ باطل داعی، گمراہ جو شرک و بدعت پھیلاتے ہیں لوگوں میں، ٹھیک ہے۔ بتا رہے ہیں کہ یہ آنے والی حدیث اس کی دلیل ہے، اور وہ حدیث متفق علیہ روایت ہے، بہت اچھی حدیث ہے، ہر حدیث اچھی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کی تلاوت کی۔ کون سی آیت؟ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم۔ متفق علیہ۔ حدیث سنیے غور سے، سمجھ میں آئے گی بات۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تلاوت کی۔ کس آیت کی؟ هو الذی، ترجمہ سنیے، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے آپ پر کتاب کو اتارا ہے۔ کتاب کون سی اتاری ہے اللہ نے؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن، کیونکہ یہ نبی کے بارے میں بولا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس میں، اس قرآن میں کچھ آیتیں محکم ہیں اور وہ اصل کتاب ہے، اور کچھ آیتیں، دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ کچھ محکم آیتیں ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ محکم مطلب جس کا معنی کلیئر، واضح۔ متشابہ مطلب جس کا معنی عام لوگوں کے لیے کلیئر نہیں ہے، غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے وہ چیز۔ تو آگے فرمایا اللہ نے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ فتنے کی تلاش میں متشابہ آیتوں کو فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے رہتے ہیں، اس کی تعویل کرنے کی غرض، حالانکہ اس کی تعویل، اس کی تفسیر سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور جو راسخین ہیں، جو
مضبوط علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بھی، ہم تمام چیزوں پر ایمان لائے جو اتری ہے، محکم آیت ہو یا متشابہ، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ کل من عند ربنا، کہتے ہیں یہ ساری آیتیں ہمارے رب کی طرف سے آئی ہیں، اور نصیحت حاصل کرنے والے عقل مند ہی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اس کے بعد فرمایا، سنیے غور سے، جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو سمجھ لینا یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے یہاں جن کے بارے میں اللہ نے یہاں قرآن میں بیان کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں فاحذروہم، ایسے لوگوں سے بچو، ایسے لوگوں سے بچو۔ سمجھ میں آیا حدیث پوری کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کون سی آیت جس کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ نے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، اس قرآن میں دو قسم کی آیتیں، محکم آیتیں اور متشابہ آیتیں، ٹھیک ہے؟ محکم بھی ہیں، متشابہ۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جو ٹیڑھے لوگ ہیں، وہ لوگ متشابہ محکم آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھ کر اس کی غلط تفسیر بیان کرتے ہیں، جبکہ اس کا حقیقت میں میننگ تفسیر اللہ بہتر جانتا ہے اور اہل علم جانتے ہیں، جو علماء ہیں، راسخین مضبوط علماء ہیں۔ اور یہ علماء کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں قسم کی آیتیں، محکم ہو یا متشابہ ہو، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر کہا اگر تم اپنے دور میں اپنے سامنے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہو جو ان آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کون سی؟ متشابہ، محکم کو چھوڑ دیتے ہیں، تو سمجھ لینا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی مذمت قرآن میں اللہ نے کی ہے، اسی آیت، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، یہ وہی لوگ، تو تم ان سے بچو۔ ٹھیک ہے؟ آسان سوال کروں؟ حدیث سن لیا نا؟ یہ سمجھ گئے، سوال بھی سمجھ گئے، جواب بھی سمجھ گئے، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ دوسرا وسیلہ ہم پڑھ رہے ہیں، وسیلہ مطلب دوسرا طریقہ بچنے کا گمراہی سے، کیا ہے وہ؟ گمراہ کرنے والے علماء سے، غلط لوگوں سے بچنا، دور رہنا۔ تو اس حدیث سے اس کی کہاں دلیل ملتی ہے کہ بچنا؟ آخری میں فاحذروہم، ختم، بچو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ متشابہ آیتوں کو فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان سے بچو کیونکہ وہ غلط لوگ ہیں، ختم، کلیئر ہے نا؟ بالکل دودھ کی طرح، کس کی طرح؟ چائے کی طرح نہیں، چائے میں دودھ کا دکھتا، دودھ کی طرح کلیئر ہے۔ چائے پی لیے، ناشتہ کریے، سب کو ملا ناشتہ، ناشتہ نہیں ملا تو منگائیں گے سینڈوچ، ہاتھ اٹھائیے جن کو ناشتہ نہیں ملا، الحمدللہ سب کو ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بھی دلیلیں ہیں، وہ ابو ہریرہ کی حدیث صحیح مسلم کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے، جھوٹے، دیکھیے حدیث سنیے، دجالون کذابون، جھوٹے دجال ہوں گے، یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایسی ایسی حدیثیں پیش کریں گے تمہارے سامنے جن کو نہ تم نے سنا کبھی، نہ تمہارے آبا اور اجداد نے سنا ہوگا، حدیث ایسی ایسی حدیثیں پیش کریں گے، اور دین میں یہ ہے وہ ہے، فرمایا آیا ہے، کیا ذکر ہوا ہے، بیان ہوا ہے، دین میں بیان ہوا ہے، روایتوں میں آیا ہے، کہاں؟ اماں نے روایت کیا، اس کو آپ کے خالہ نے، اماں تو چھوڑو، خالہ، چچا، کون روایت کی؟ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایسا ایسا ہے، کون بیان کیا؟ سند کیا ہے؟ سند سمجھتے ہیں؟ آپ کہاں سے سنیں؟ کہاں پڑھے آپ؟ فلاں کہاں سے سنیں؟ فلاں سے، فلاں کہاں سے سنیں؟
بغیر پہنے کے لوٹا شاید بولتے نا اس کو. ٹکاؤ نہیں کہا ہے. سند کیا ہے؟ دلیل کیا ہے اس کے؟ پروف کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس گمراہیوں سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیے ایسی ایسی حدیثیں پیش کریں گے تمہارے سامنے جن کو تم نے تمہارے آبا اور اجداد نے نہیں سنا ہوگا. تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس سے لوگ آ کر ایسے بات بتائیں گے، ایسے جھوٹے. ایاکم و ایاہم، نہ تم نے سنا ہوگا تمہارے آبا اور اجداد. لا یضلونکم ولا یفتنونکم، بچو ان سے، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، ہرگز وہ تمہیں نہ گمراہ کریں، نہ ہرگز تمہیں وہ فتنے میں مبتلا کریں. گمراہی فتنہ ہے تو ان سے بچنا. چلیے اور ایک بھی سنن ابو داؤد کی ایک اچھی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کی حدیث کے بارے میں بتاتے ہیں، دجال کے بارے میں بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دجال کے بارے میں سن لے اس سے دور چلا جائے. جیسے پتہ چلے کہ دجال آیا ہے بھاگ جائے، دور رہے. کیوں؟ قسم اللہ کی اگر کوئی آدمی اس کے پاس جائے گا وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، اور سمجھے گا کہ وہ مومن ہے، تو وہ ایسے شبہات پیش کرے گا دجال جس کو سن کر جو ہے وہ سچ سمجھے گا اور اس کو فالو کرنے لگے گا. اسی لیے دجال سنتے دور بھاگنا دجال سے. جا کے دیکھیں گے بولتے نہیں بولو ارے وہاں فلاں برائی چل رہی ہے، لوگ پی رہے ہیں، ذرا دیکھیں گے کیسا پی رہے ہیں. ارے وہاں ناچ رہے لوگ، کیسے سٹیپس ڈال رہے ہیں، ذرا دیکھیں گے ذرا جا کے. ارے بھائی غلط چیز سے دور جاؤ. آپ بھی سٹیپ، آپ کا سٹیپ پھر پیر ہلنا شروع ہو جاتا آپ کا بھی دیکھ کے، وہاں ایسی میوزک چلتی رہتی ہے وہاں مثال کے طور پر. تو انسان جو ہے گناہ کی جو جگہ ہوتی ہے اس سے دور رہنا چاہیے. تو یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے کہ دجال کی باتیں سنیں گے تو وہ متشابہ چیزیں پیش کرے گا، ایسی چیزیں جو انسان جو ہے جس کو صحیح سمجھ لے گا حالانکہ وہ باطل ہوں گی. فَيَتَّبِعْهُ مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبْهَاتِ، دیکھیں شبہات پیش کرے گا وہ تو اس کے شبہات کو فالو کرنے لگے گا. اسی لیے بچنا ضروری ہے، دور رہنا ضروری ہے. کس سے؟ دجال سے بھی، اور علماء ایسے جو گمراہی پھیلاتے ہیں، غلط تعلیم دیتے ہیں، شرکیات پھیلاتے ہیں. نمبر 3 بچنے کے لیے گمراہی سے، عقیدے کی خرابی سے خود کو بچانے کے لیے ایک بہت ضروری طریقہ ہے، بہت ضروری چیز ہے، وہ ہے علم طلب کرنا، دین کو صحیح سمجھنا. جی طلب العلم والتفقہ فی الدین. سمجھ میں آ رہا ہے؟ برکت علم حاصل کرنا اور دین کو سمجھنا. اچھا اتنا ہی نہیں بول رہے، کیا بول رہے؟ سنیے. کس سے علم حاصل کرنا، دین کس سے سمجھنا؟ علی یدی الثقات الراسخین من اہل العلم المتبعین لمنہج النبوہ. کس سے علم حاصل کرنا؟ یہ ہے سوال. اور کس سے دین صحیح سمجھنا؟ جو پختہ علم رکھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج، سلف صالحین کے منہج پر جو چلتے ہیں. سمجھ میں آ رہا نا؟ ہاں یہ بھی ہے. اسی لیے آپ کس کو سنتے ہیں؟ ایک سوال اپنے آپ سے کیجیے. آپ کس کے درس میں بیٹھتے ہیں؟ آپ کن علماء کو دیکھتے ہیں؟ کیا وہ صحیح ہیں؟ انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا؟ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ جن کو سنتی ہو یا سنتے ہو یوٹیوب میں، تقریریں سنتے، لیکچرز اٹینڈ کرتے، درس میں، وہ کون ہے؟ عالم ہے؟ نہیں عالم نہیں ہے، انجینئر ہے، بہت بڑے انجینئر ہے. انجینئر؟ آپ انجینئر سے تفسیر سن رہے ہیں؟ ہاں بھائی انجینئر بھی ہے، تفسیر بھی بولتے ہیں. ڈاکٹر ہیں، عقیدے کا درس بھی دیتے ہیں. انجینئر ہیں، تفسیر کا درس دیتے ہیں. ڈاکٹر ہیں، توحید کا درس دیتے ہیں. اور کیا ہے؟ ڈاکٹر انجینئر تو کیا اور لوگ. ایڈوکیٹ ہیں، ہاں ایڈوکیٹ بھی لانا. ایڈوکیٹ ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں. کیا بات. اچھا انجینئر، ڈاکٹر، ایڈوکیٹ. اور جج ہیں،
فتوے بہت اچھے دیتے، تفسیر پڑھنے ان سے سیرت پڑھتے یا کوئی اور حدیث پڑھتے، حدیث. اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی بتائیے؟ انجینئر گھر بناؤ، نقشے پوچھو، ڈاکٹر سے پیٹ میں درد ہوا تو جا کے پوچھو دوا کون سی لینا. اگر کوئی زمین وغیرہ کا مسئلہ ہے، پراپرٹی ایشوز ہیں، تو ایڈوکیٹ سے مشورے لو. بھائی کیس کر دیا ہمارے رشتہ دار، زمین حالانکہ ہماری ہے، اور جج صاحب کے سامنے ذرا دلیلیں لے کے جاؤ، اپنے کاغذات ڈاکومنٹس میں. علماء سے علم لو. آپ کو پتہ ہی نہیں سامنے والا کہاں پڑ چکا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ. ایک ہی چیز چیک کرنا خالی کہ ہم جن کو سن رہے ہیں یہ کہاں سنیں. ہاں بھائی ہم جن کو سن رہے ہیں یہ کہاں سنیں؟ یہ کس سے سنیں؟ نہیں وہ سنے انہیں نہیں کسی سے. آپ کو سننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی سنیں. فاقد الشیء لا یعطیہ، جس کے پاس کچھ نہیں وہ کیا دے گا؟ یا ایسا تو نہیں ہے کہ بک پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہے، کتاب کھول کے عربی لینگویج آتی ہے. اللہ سے بچیں، ڈریں. بھائی جس کو سن رہے ہیں وہ کہاں سن چکے ہیں؟ آپ جس کے شاگرد ہیں وہ کس کے شاگرد تھے یا ہیں؟ سمجھ آ رہا سلام بھائی؟ یہ بہت ضروری ہے. کہاں ہیں ابو منیب صاحب؟ چلیے اللہ نے فرمایا، اس کی دلیل دیکھیں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ. اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو تم اہل الذکر علم والوں سے پوچھو، دلائل اور حجتوں کے ساتھ، دلیل کے ساتھ پوچھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور میں اکثر ذکر کرتا ہوں، یہ بہت بڑی حدیث ہے، طلب علم کے سلسلے میں بہت اچھی حدیث. تفقہ فی الدین کی اہمیت کو بتاتی ہے اور اس کے فضل کو بتاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لے، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. بخاری مسلم. اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لے. اللہ نے کس کے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے نہیں کیا ہے؟ اللہ کے ارادے ہم کو معلوم ہوتے؟ جواب، اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ آج دنیا میں کیا اللہ کا ارادہ ہے، کل کیا کرے گا، آپ کی زندگی میں ہمارے متعلق کیا ارادے ہیں؟ اللہ کے ارادے ہمیں معلوم ہوتے ہیں؟ نہیں معلوم. یہاں اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے، اگر اللہ نے کسی کے لیے خیر کا ارادہ کر لیا ہے، اللہ نے جو ہے عبداللہ کے لیے، عبد الرحمن کے لیے، فاطمہ کے لیے، ٹھیک ہے، زینب کے لیے، عائشہ کے لیے، یحییٰ کے لیے، عبد الرحمن کے لیے، اسحاق کے لیے، اعجاز کے لیے، فؤاد کے لیے، سالم کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے اللہ نے ارادہ خیر کیا. انصاری صاحب کے لیے، برکت بھائی کے لیے اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے. تو کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ ان لوگوں کو دین کی سمجھ دے گا. یفقہ، یرید یفقہ، ارادہ کیا اللہ نے تو اللہ سمجھائے گا، دین توفیق دے گا، تفقہ فی الدین کی. اب وہ دین کو سمجھیں گے اور صحیح سمجھیں گے. تفقہ فی الدین، دین کو سمجھیں. جب دین کو سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ ہاں بولیے بھائی. ایک مرد، ایک عورت دعویٰ سینٹر جا کر یا علماء کے درسوں میں بیٹھ کر، علماء کے کلاسز اٹینڈ کر کے، آف لائن آن لائن دین کو سمجھ رہے ہیں صحیح، آن لائن آف لائن اٹینڈ کر کے دروس علماء کے صحیح دین کو سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ نے ان کے لیے خیر کا. الحمدللہ بولیے آپ نے. اچھا، وہ لوگ جو سو رہے ہیں، وہ لوگ جو سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اکثر و بیشتر واٹس ایپ پر بزی ہیں، فیس بک پر مصروف ہیں، قیل و قال میں بزی ہیں،
دروس نہیں اٹینڈ کرتے، نہ کبھی آن لائن نظر آتے ہیں، نہ کبھی آف لائن نظر آتے ہیں، کسی اچھے بڑے کوئی بھی صحیح عالم کے درس کو اٹینڈ نہیں کرتے ہیں، تو کیا اللہ نے ان کے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے؟ بولیے بھائی۔ اب آپ کون سی گروپ میں سے ہیں، اے یا بی؟ پہلا اے ہے، دوسرا بی ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں، کیا میں علماء کو سنتا ہوں؟ کیا کوئی درس اٹینڈ کرتا ہوں؟ یا میرا پورا دن بزی رہتا ہے؟ بعض لوگ کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ ارے بھائی شہر میں درس ہوتے ہیں، دعویٰ سینٹر میں درس ہوتے ہیں، مسجدوں میں دروس ہوتے ہیں، کلاسز چلتی ہیں آن لائن، آپ جو ہے کیوں نہیں اٹینڈ کرتے ہیں؟ میں بہت بزی ہوں بھائی۔ خاتون مشرق ہی ہیں نا، انڈیا پاکستان یا مغرب؟ نہیں، مشرق ہی۔ خاتون مشرق، آپ آن لائن آف لائن کلاسز کیوں نہیں اٹینڈ کرتی ہیں؟ درس میں کیوں نہیں جاتی ہیں؟ میں بہت بزی ہوں۔ آپ کو اندازہ نہیں۔ اچھا بزی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ جو اٹینڈ کرتے ہیں وہ فری ہیں پورے؟ یہ ابھی جو ہاتھ اٹھائیے، وہ جو جاب نہیں ہے، اسٹوڈنٹس ہاتھ اٹھائیے آپ میں سے وہ جو نہ اسکول جاتا ہو، نہ کالج، نہ آفس۔ ایک بھی نہیں ہاتھ اٹھا دیکھیں۔ برکت آپ کام کرتے نا؟ دیکھیے ایک بار کوئی ہے جو نہ اسکول، نہ کالج، نہ آفس، کچھ نہیں؟ ہو سکتا ہاتھ اٹھے گا، ہاتھ اٹھا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے ہاتھ اٹھے گا تو میں پوچھنے والا تھا کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ بولے جاب تھی چلے گئی، سرچ کر رہا ہوں، ہنٹنگ میں ہوں، ایسا۔ تو یہ لوگ جو اسکول بھی جاتے ہیں، آفس بھی جاتے ہیں، کمپنیز جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، یہ فری ہیں۔ اور یہ جو اوپر خواتین اسلام بیٹھی ہوئی ہیں یا لائیو سن رہی ہیں، ان کو کام نہیں ہے، ان کے شوہر کا، ان کے بچوں کا، گھر کا کام نہیں ہے، ان کو ہے بھائی ٹائم نہیں۔ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، یہ چوزن پیپل ہے۔ کیا ہے؟ چوزن پیپل بولتے ہیں۔ یہ حدیث یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لے، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو دین سمجھنے کے لیے، اچھا دین کیسے سمجھاتا اللہ؟ خوابوں سے۔ اب بھائی اللہ سمجھاتا بول کے ہے نا بھائی، یفقہ فی الدین، تفقہ فی الدین، اور یہ وسیلہ ہے گمراہی سے بچنے کا، یہ راستہ ہے عقیدے کی خرابی سے خود کو بچانے کا۔ تو اس راستے پہ کیسے چلیں گے آپ؟ راستہ آپ کے پاس آئے گا، آپ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، کچن میں بیٹھی ہوئی ہیں، فونوں پہ ہیں، آپ کو جو ہے دین اوپر سے آ کے آپ کے دماغ میں جا رہا ہے پورا، ایسا سر اوپن ہو گیا، آٹومیٹک پورا آ رہا ہے، پھر اندر سینہ چاک ہو گیا، اندر دل میں پوری باتیں سمجھ میں آ رہی، آیتوں کا مطلب، حدیثوں کا، ہو سکتا ہے سر۔ پھر کیا کرنا پڑے گا دین کو سمجھنے کے لیے؟ ہاؤ ڈو، واٹ کین وی ڈو، ہم کو کیا کرنا پڑے گا دین کو سمجھنے کے لیے؟ یو ہیو ٹو چیک یور واٹس ایپ ڈیلی، ایسا فیس بک، یا پھر ہیڈ فون لگا لینا کچن میں، بچے کے ہاتھ میں پیڈ دے دینا، آئی پیڈ، بچے کے ہاتھ میں آئی پیڈ دے دینا، ہیڈ فون لگا لینا، جوکس، کامیڈیز، ڈرامے، گانے پکاتے پکاتے سننا، بچے کھیلنا، اس کے بعد جا کے سو جانا۔ ڈاکٹر بولتے ہیں 8 گھنٹے سو، 15 گھنٹے سوتی۔ اس سے سمجھ میں آئے گا دین؟ کیسے سمجھ میں آئے گا بھائی؟ دین کو سمجھنے کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا گھر سے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو نکلے اپنے گھر سے علم کی تلاش، اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کی راستہ۔ آپ کو سننا ہوگا، آپ کو پڑھنی ہوگی کتابیں، آپ کو دین سیکھنا ہوگا، تب تو سمجھ میں آئے گا۔ نہیں سیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا؟ آپ کو وہ آئی ٹی کے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ٹیکنالوجی سمجھ میں ہی سمجھتے ہیں نا آپ آئی ٹی، تو یہ سیکھ ہے یا ایسی سمجھ گئے؟ یہ جو جاب کر رہے ہیں آپ لوگ، جو بھی فیلڈ ہے آپ کی، اس کو پہلے سیکھ کے آئے، یا سو کے انڈیا پاکستان سے چلو ویزا بھیجو بھیا
ویزا بھیجو، بھیا ویزا بھیج دیے، آ گئے، اس کے بعد بولے لیجیے انٹرویو. کیا انٹرویو؟ ہم کو کام دیجیے، ہم کو بات کرنے آتا، چلنے پھرنے آتا، واٹس ایپ دیکھنے آتا. نہیں، اسکلس کیا ہیں آپ کمپنی کو کیا دیں گے؟ آپ سیکھیں کوئی چیز. اگر کوئی ڈرائیور ہے تھا، وہ ڈرائیو کرنا سیکھا تو ان کو ڈرائیور کی جاب ملی. آئی ٹی وہ اس لائن سے گئے، وہ سیکھے. جو بھی ہے بزنس کر رہے ہیں تو بزنس کیسے کرنا چاہیے سیکھیں. ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے، سب کو معلوم ہے یہ چیز. تو پھر دین سیکھیں گے تو سمجھیں گے کیسے؟ نہیں سمجھیں گے اور آپ چاہیں گے کہ اللہ آپ کے لیے خیر کا ارادہ کر لے. ہاؤ اٹ ول بی پاسبل؟ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے خیر، اللہ خیر کا ارادہ ان کے لیے کرتا ہے جن کو اللہ توفیق دیتا ہے. آپ توفیق مانگتے نہیں ہیں، توفیق کی تلاش نہیں ہے، نہ دین سمجھنے کی کوشش ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، آپ کی عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. کہاں ہوتی ہے آپ کو معلوم؟ آپ کی صبح کہاں ہوتی، آپ کی شام کہاں ہوتی؟ صبح اٹھتے، شام سوتے سوتے آنکھیں بند ہو رہی ہیں. کیا نیا اپلوڈ ہے، کیا نئی چیز آئی ہے؟ یہ تو لائف ہے. دکھتے دکھتے دن ختم، دن ختم ہفتے ختم، ہفتے ختم مہینہ ختم، مہینے ختم سال ختم، سال ختم زندگی ختم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ختم. اس کے بعد چلے گئے خبر میں من ربو کا مطلب ماں دینوں کا. کیا پوچھنا چاہ رہے آپ؟ یہ کون سا سوال ہے بھائی؟ نہ اسکول میں پوچھے ٹیچر، نہ کالج میں پوچھے پروفیسر، نہ انٹرویو میں مجھے وہ HR والے نے پوچھا. اور اتنے سال میں بیگم سے رہا، کبھی بیگم یہ پوچھی نہیں. خالی تنخواہ ہی کیا، وہ پیسے آئے کیا، وہ پراپرٹی کلیئر ہو گئی کیا، وہ یہ پوچھتی تھی خالی. یہ کون سا سوال ہے بھائی؟ من ربو کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا. ناٹ پریپیئرڈ، ناٹ پریپیئرڈ. بڑھ ناٹ پریپیئرڈ. پریپریشن ہوئی نہیں اس کی. کیسے ہوگی پریپریشن؟ مصروف زندگی تھی آپ کی. پھر یہی سوال جہاں سے بات نکلی، بزی ہوں میں. ہاں، اب دیکھو کس میں بزی ہیں آپ. اگر قبر میں جوتے نہیں کھانا ہے فرشتوں کے تو پھر اپنے آپ کو دین میں بھی مصروف رکھیے، دین کو وقت دیجیے. اگر آپ دین کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں دے رہے ہیں تو کس چیز میں وقت آپ کا جا رہا ہے؟ کس چیز میں جا رہا ہے؟ سب کو معلوم ہے 24 آورس کی ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے. سب کو معلوم ہے انسان 24 آورس نہیں سوتا ہے. سب کو معلوم ہے 24 آورس کھاتا نہیں ہے. کچھ گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، کچھ گھنٹے سوتا ہے، کچھ منٹ کھاتا ہے. گھنٹے بھی نہیں بولیں گے. باقی کا ٹائم کہاں جا رہا ہے آپ کا؟ مصروف. کس چیز میں مصروف کر کے رکھا ہے شیطان نے آپ کو؟ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تفقہ فی الدین ضروری ہے. بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان دین نہ سیکھے. آپ کو معلوم ہے علماء نے 10 چیزیں ذکر کی ہیں. کتنی؟ 10 تھنگس. کس چیز کے؟ نواقض الاسلام. شاباش، ذہین ہے بچہ صاحب. نواقض اسلام 10. اسلام سے دور ہونے کے، ختم ہونے کے، یعنی کافر ہونے کے. اسلام نواقض مطلب ٹوٹنے والی چیزیں، اسلام کو ختم کرنے والی چیزیں، آپ کے دین کو ختم کرنے والی چیزیں. کتنی ہیں؟ 10. اس میں سے ایک معلوم ہے، الاعراض عن دین اللہ لا يتعلمه ولا يعمل به. اللہ کے دین سے منہ پھیرنا، نہ سیکھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ عمل کرتا ہے. اللہ کے دین کو سیکھتا نہیں ہے، نہ سمجھتا ہے، دور ہے اس سے، منہ پھیر لیا دین سے. لا يتعلم، سیکھتا نہیں ہے دین کو. سیکھنے سے سمجھے گا، صحیح عمل کرے گا، صحیح عمل کرے گا، خیر ہی خیر ہوگا اس کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد حدیث شریف، حدیث پڑھ کر بریک لیتے ہیں. عن عمر الحديث الثالث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها
فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ متفق علیہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، یقیناً تمام اعمال ڈپینڈ ہیں نیتوں پر، اور ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو اس نے نیت کی۔ تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہوگی، اور جس نے ہجرت کی کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کی اس نے نیت کی یا جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے نا، جانتے ہیں، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے۔ یہاں ہمارے اس کورس میں انہوں نے حدیث نمبر 3 ذکر کیا۔ پہلی حدیث یاد ہے کسی کو؟ ہاں، اب سنیں، اب دیکھیں کون کتنا بزی ہے۔ دیکھیں 2 حدیثیں پڑھے ہم، پہلی حدیث چھوٹی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، دوسری حدیث عمر بن خطاب کی، تیسری بھی حدیث عمر بن خطاب کی۔ پہلی حدیث کس چیز کے متعلق تھی؟ ایک ہاتھ، ایک ہی ہاتھ جی، نہیں یہ تو آج پڑھ رہے ہیں۔ تیسری پہلی حدیث الحدیث الاول یا شیخ، هذا حدیث الثالث، پہلی حدیث۔ ہاں اسحاق، شاباش۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی حدیث پڑھے تھے ہم، اسلام کے 5 ارکان والی حدیث۔ پہلی حدیث اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، یہ پہلی حدیث تھی۔ دوسری حدیث، شاباش، امتیاز نام ہے نا آپ کا، امتیاز بھائی، امتیاز بھائی ممتاز ہو گیا آج۔ کیا حدیث؟ حدیث جبریل۔ حدیث جبریل میں کتنے کوشچن ہیں؟ کوشچنز۔ حدیث جبریل میں کتنے سوالات ہیں؟ 5۔ ایک سوال بتائیے، حدیث جبریل کا پہلا سوال یا ایک سوال، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیے۔ دوسرا سوال، احسان کے بارے میں بتائیے۔ تیسرا سوال، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ کیا ہے بھائی، چاکلیٹاں کہاں ہیں عبدالعزیز بھائی؟ تیسرا ایمان کے بارے میں۔ چوتھا سوال، شاباش، برکت، نام لکھو بھائی، لوگوں کا نام لکھو آپ پلیز، اپن لائیں گے چاکلیٹاں، آپ نام لکھے، ایک ایک بولیے۔ ٹھہریے، کون بولے پہلے؟ پہلے سوال کا جواب کون دیا تھا؟ کہاں ہے؟ ایک ایک نام لکھے۔ امتیاز بھائی لکھیے، امتیاز، منصور، کیا؟ شیخ احمد، شعیب، اور کون؟ اور جواب دیے نا؟ اسحاق، برکت، اور ابراہیم بھائی۔ یہ لوگوں کے نام لکھیے، ان کو اچھے اچھے چاکلیٹاں کھلیں گے اپن انشاءاللہ۔ نام لکھیے ضرور۔ ہاں چلیے، 5واں سوال جی، وہ تو بول دیے، برکت بھی بولے۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ 4 سوالات ہو گئے۔ 5واں عبداللہ، کیا ہوگا؟ اپنے بیٹے کا نام لکھیے، بڑے بیٹے کا۔ باپ اپنے بیٹے کا نام لکھ رہا ہے انعام دینے کے لیے، کیا بات ہے بھائی، مبارک ہو ایسا باپ، مبارک ہو ایسا بیٹا، مبارک ہو ایسی ان کی اماں، ان کی مطلب باپ کی نہیں، بیٹے کی، باپ کی بیوی بولتے اس کو۔ چلیے، اللہ اکبر، یہ حدیث ہم نے پڑھے تھے، حدیث جبریل بولتے اس کو۔ اسلام کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا ذکر کیا؟ اب نام مت لکھو، ہاں چاکلیٹاں زیادہ لانا پڑتا پھر، بس کافی ہے تھا۔ پہلا جو سوال ہے اسلام کیا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یا لکھنا ہو تو لکھیے، آپ لا سکتے ہیں، پر میڈیم پیسوں کے چاکلیٹاں لانا، بھاری بھاری نہیں۔ اسلام جو ہے کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا اس کا؟ اخبرنی علی الاسلام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جبرائیل السلام پوچھے کہ اسلام کیا ہے مجھے بتائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ بچے، فضل میں کیا ہوا؟ یہی بیٹے، واٹ ہیپنڈ؟ بچے کیا ہو گیا؟ عمار، حبیب انت مشغول ہے آخر، ناشتے میں مشغول ہیں عمار بھائی، کہاں ہیں بچے؟ کیوں جواب نہیں دے رہے؟ عبدالرحیم، چاکلیٹ نہیں ہونا،
چاکلیٹ بیٹا جواب دے دو جلدی، گڈ بوائے گڈ بوائے. ارے بچے کیوں جواب نہیں دے رہے بھائی؟ خیریت نا؟ جاب سب اسکول سب صحیح چل رہا نا؟ اسکول کا مسئلہ ہے کیا کچھ؟ یا مما ڈیڈی غصہ کرے آج؟ کیا مسئلہ ہے؟ جواب کے آپ بیٹے، آپ پیارا بیٹا جواب دو بیٹے. اسلام کے جواب میں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عبد الرحمن، 5 ارکان ذکر کیے، بولیے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عبد الرحمن کا نام لکھو جو آپ کا دوسرا بیٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جواب میں بتایا 5 ارکان اسلام کے. جب آپ سے پوچھا گیا ایمان، پوچھا گیا ایمان کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ جبریل علیہ السلام نے پوچھا مجھے بتائیے آپ ایمان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا بیان کیا؟ اکرم بھائی، فواد بھائی، فلاں بھائی، اعجاز بھائی، ہاں، ایمان کا جب سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایمان کیا ہے بتائیے. حدیث جبریل، جی عبداللہ ایمان کے 6 ارکان یہ نام لکھو. آپ کا بیٹا نہیں بتائیے، وہ دوسرا آپ کا بیٹا دوسرا عبداللہ ہے، فواد بھائی کا بیٹا عبداللہ ہے، لکھو لکھو نام، شاباش. احسان کا جواب، احسان کا جب سوال کیا گیا احسان کیا ہے تو اس کے جواب میں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ کا نام لکھ لیا نا بھائی، 2 چاکلیٹا ہونا. صحیح ہے جواب دے رہے ہیں ماشاء اللہ. ہاں بیٹے عمر، آپ ہاتھ اٹھائے. ہاں ہاں کیا بول رہے؟ ان تعبد اللہ، وہ عربی میں جواب دے رہا بھائی، اس کو تو 2 چاکلیٹ دینا مارو. ان تعبد اللہ کانک ترا. او ہو بچہ عربی میں جواب دیا. اس کو عمار کے بریکٹ میں لکھو 2 چاکلیٹ. ہاں، اور قیامت کب آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اس کے جواب میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سالم بھائی ناشتہ کرے، چائے. غوث بھائی، مطلب جیسے پوچھنے والے کو نہیں معلوم ہم کو نہیں. غوث بھائی کا بھی نام لکھو، انہوں بیٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں. جی آخری سوال، قیامت کی نشانیاں وہ بھی بتائے نا. کتنی نشانیاں بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی. امتیاز بھائی 2 چاکلیٹ، امتیاز بھائی پہلے کا ایک اب کا ایک. کیا بات ہے. باقی کے لوگ کہاں ہیں؟ کینیڈا میں پھر رہے ہیں. چلیے آج جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر. کیا مطلب؟ ہر عمل، یہ حدیث بہت بڑی حدیث ہے. پہلے اس کے ورڈز کو دیکھیے آپ. نیت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ یہ 2 اہم ورڈز ہیں اس میں جو معلوم کرنا ہے. باقی کے تو معلوم ہے. دنیا کس کو بولتے ہیں معلوم، نکاح بیوی بولے تو معلوم، عورت بولے تو معلوم، نکاح بولے تو معلوم، دنیا کمانا مطلب معلوم، وہ تو کما رہے سب. اعمال مطلب بھی معلوم ہے. تو 2 اہم ورڈز ہیں، ایک ہے نیت، ایک ہے ہجرت. نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں آدمی قصد کرے کسی چیز کا، عزم کرے، پختہ ارادہ. اٹ از کالڈ نیت. نیت کس کو بولتے ہیں؟ پختہ ارادہ. اور ارادہ کان سے ہوتا، آنکھ سے ہوتا؟ ہاتھ اٹھانا. جواب آنکھ سے ہوتا، کان سے ہوتا؟ دل سے. ان کا بھی نام لکھو. جواب صحیح دیا. چاکلیٹ کیا نام ہے؟ ابراہیم عبداللہ. ماشاء اللہ. کیونکہ وہ ایک ابراہیم ہے، کنفیوز ہو جائیں گے آپ. وہ پہلے چاکلیٹ والے، یہ ابراہیم عبداللہ لکھیے دوسرے چاکلیٹ والے. دل سے انسان ارادہ کرتا، نیت دل میں ہوتی ہے. تو اس کا مطلب، نیت کا مطلب دل کا ارادہ. ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ہجرت کا مطلب چھوڑنا. حجر عام طور پہ اشار وصل، جوڑنا. ہجر چھوڑنا، جوڑنا، ملے رہنا، دور رہنا. حجر. ہجرت کا مطلب ہوتا ہے کہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف جانا. آپ جہاں ہیں وہاں کفر ہے پورا، اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہ آپ داڑھی رکھ سکتے، نہ آپ نماز پڑھ سکتے، نہ آپ اذان، جمعہ، روزہ، عید، کچھ نہیں. نہ آپ کی بیوی پردہ کر سکتی. ممنوع، سب ممنوع. ایسا کفر ہے وہاں. تو آپ کیا کریں گے؟ اب کیا کرنا بھائی، یہاں پیدا ہوئے یہیں رہنا ہے. تو ہم نماز پڑھنے نہیں دے رہے، سوتے نہیں پڑھ رہے ہیں.
داڑھی رکھنے نہیں دے رہے اس لیے شیو کر رہے. ہماری بیگم کو پردہ کرنا منع ہے, نہیں پردہ کرتے پولیس اٹھا لے کے چلے آتی, اس وقت بغیر پردے کے جو ہے ہم لے کے گھومتے رہتے ہو. ایسا کریں گے. روزہ نہیں, روزہ بھی رکھنا منع ہے, ایسا کریں گے آپ نہیں. آپ کیا کریں گے, کوئی ایسے ملک میں جائیں گے جہاں آپ اللہ کی عبادت کر سکیں, کوئی رکاوٹ نہ ہو. اس کو بولتے ہیں ہجرت. ٹھیک ہے, چلیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں بیان فرما رہے ہیں تمام اعمال ڈپینڈ ہوتے ہیں نیت پر. بہت بڑی حدیث ہے. تمام کام ڈپینڈ ہوتے نیت. کیا مطلب کام ڈپینڈ ہوتے نیت؟ کام کا بدلہ, کہ آپ کو اس کام کا, عمل کا, آپ کی نماز کا, آپ کے روزے کا, آپ کے عمرے کا بدلہ ملے گا نہیں ملے گا, اٹ ڈپینڈس آن یور انٹینشن, نیت پر. آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے, اللہ کے لیے آپ نماز پڑھ رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ دے گا. اگر دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے, دنیا دیکھ لے گی, دکھانے کے لیے, سنانے کے لیے سنیں گے, تعریف کریں گے. کتنی بڑی چیز ہے نیت. دیکھی تو نیت اچھی کرنا چاہیے ہمیشہ. پہلے ایک آسان سوال پوچھو یا زیادہ ہوگا سوالات؟ پہلے عمل ہوتا ہے پہلے نیت ہوتی ہے؟ آسان. کتنا آسان ہے سوال؟ ہمارے سوالات آسانی ہوتے ہیں تقریباً. پہلے نیت ہوتی ہے یا عمل ہوتا؟ نیت. تو انسان کیا کرنا, نیت اچھی کرنا. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے جو نیت آپ کی ہوتی ہے اس کو ٹٹولیے آپ. فار ہوم یو آر گوئنگ ٹو ڈو, فار ہوم یو آر گوئنگ ٹو ڈو دس تھنگ یا دس ورک. آپ یہ عمل کس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اپنے دل سے پوچھیے آپ کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ درس دینے جا رہے ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں حج آپ؟ کیا مقصد کیا ہے؟ بھائی سب لوگ کر رہے ہیں, ہمارے خاندان میں سب حاجی ہیں, میں نہیں ہوں حاجی. میں بولا میرا نام بھی حاجیوں میں آنا آج, اس واسطے جا رہا ہوں میں حج میں. نو اسٹاپ, کینسل, ان کی ٹکٹ کینسل کرو, ویزا کینسل کرو, نہیں جانا ہے. کیوں بھائی؟ آپ کی نیت اچھی نہیں ہے, اس کو ٹھیک کیجئے پہلے. فلائٹ گئی, کینسل ہو گئی, ویزا تھا بچ گیا, فلائٹ کینسل. کیوں؟ نیت خراب تھی. ایسا کرنا نہیں, نیت دل میں رہتا. اس کے بعد نیت اچھی کرے, دوسری فلائٹ سے چلے گیا, حج آپ کا صحیح ہو. سمجھ میں آ رہا؟ نیت انسان اچھی کرنا ہمیشہ. انما الاعمال, اگر آپ چاہتے ہو آپ کے عمل کا بدلہ ملے اللہ کے یہاں, تو اللہ آپ کی نیت کو دیکھے گا. آپ اللہ کو دکھاؤ کہ نیت آپ کی اچھی ہے, آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے رب کی رضا کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اعمال کے پیچھے جو نیتیں ہوتی ہیں, نیت میں کھوٹ عمل میں, عمل خراب ہو جائے گا. نیت میں کھوٹ عمل خراب ہو جائے گا. چلیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہجرت کی. ہجرت کیا ہے؟ ترک وطن, ترک کرنا. ایک آدمی اپنی کنٹری کو چھوڑ کر دوسری کنٹری کو جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ اگر اللہ اور اس کے, دیکھیے دو لوگ ٹریول کر رہے ہیں, دو لوگ ایک ہی فلائٹ سے جا رہے ہیں, ایک محلے کے تھے, دونوں نے فلائٹ بک کی اور دونوں بازو والی سیٹ پہ بیٹھ کے ٹریول کر رہے ہیں, کنٹری کو جا رہے ہیں. ایک کی نیت ہے عبادت, اس کو یہاں روکا جا رہا تھا, اللہ کے لیے وہ ہجرت کر رہا ہے. دوسری کی نیت تھی ایک عورت سے رشتہ طے ہوا ہے اس کو اس کنٹری میں, وہاں جا کے اس سے نکاح کر رہا ہے. بلکہ تین لوگ جا رہے ہیں. چلیے, کتنے؟ اے بی سی, تین لوگ ٹریول کر رہے ہیں. تینوں کو اے بی سی بازو بازو بیٹھ گئے. اب آپس میں بات کر رہے ہیں, بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ بی سی نے اے سے پوچھا, تو اے نے کہا کہ میں عبادت, یہاں آپ کو معلوم ہی ہے نا ہمارے ملک کا کیا حال ہے, ہمارے محلے میں جو ہے عبادت کرنے سے روکتے ہیں سب. ہاں وہ تو ہے بھائی, پریشانیاں بہت ہیں, میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں. خلاص میں نے طے کر لیا ہے کہ اس کنٹری میں جا کے رہوں گا وہاں, اور وہاں اللہ کی عبادت کو کوئی روکتا نہیں ہے, میں وہاں اللہ کی عبادت کروں گا. بی کو پوچھا اے نے, آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ایک رشتہ طے ہوا ہے عورت سے میرا, اس لیے میں جا رہا ہوں, نکاح ہے.
اچھا اچھا شادی کرنے جا رہے ہیں آپ؟ جی شادی کرنے جا رہے ہیں. سی سے پوچھا اے بی نے, اب آپ بھی بتا دو آپ کیوں جا رہے ہیں, کیونکہ ہم تو دونوں اپنا اپنا انٹینشن بتا دیے. تو سی نے کہا میرا بزنس ہے وہاں پر, میرا بزنس کے سلسلے میں یہ جو ہے ٹریولنگ ہو رہی ہے میری. تینوں ایک ہی کام کر رہے ہیں, ٹریولنگ جا رہے ہیں. اے کی نیت الگ ہے, بی کی الگ ہے, سی کی الگ ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو نیت کے حساب سے ان کو ملے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مثالیں دی, ہجرت کی کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتا ہے, یا دنیا کمانے کے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کرتا ہے تو اس کی ہجرت ویسی ہوگی. ٹھیک ہے, چلیے ایک چھوٹا سا بریک لے لیں, اس کے بعد تفسیر پڑھیں گے اور دروس المہمہ پڑھیں گے. بریک 5 منٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, 5 منٹ کا بریک. اس کے بعد ہم 2 اور سبجیکٹ جو ہمارے تفسیر اور دروس المہمہ پڑھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. مين؟ الشيخ عبد الله القصير رحمه الله تعالى. ماذا ذكر؟ ما فهم. أقول عن أسباب الانحرافات وكيف يعني كيف الإنسان يعني كيسان خير. أيوه. ذكر يعني كيف المرء يأخذ الوقاية كيف يحدد ما هو. وذكر بأسماء. اسماء مين؟ أسماء المحدثين. علماء الدعاة الضلال. الشيخ عمر كان يذكر ہاں کس کی ہے عبدالعزیز بھائی کے پاس ہے. سلام خیریت. اچھا سب ہاں سمجھ گیا میں. ما شاء الله الله يوفقك. الأسماء كويس نشوف إن شاء الله. أنا ذكرت في محاضرات. لا هو من مكة. لا كان من الرياض. توفي بالرياض. الله يرحمه. توفي بعد الشيخ صالح الهيلان. حتى الشيخ صالح الهيلان كان يذكر شيء. الشيخ عبد الله اللي أنا انتهي من البحث لنا بحث مرة طويل. ما شاء الله موفق إن شاء الله. عندنا بحث في الحديث وبحث في الفقه إن شاء الله. طيب حياك الله.
کھیل آج آتے ہیں چیزاں لے کے آ رہے ہیں نا. فٹ بال ہے نہیں, فٹ بال کرکٹ وہ تو بلال کھول رہا ہے. والی بال کا الگ ہی چاہیے فوٹوز دیکھ رہے ہیں. گراؤنڈ ہے والی اچھا بال کا بڑا, الگ ہے. ہاں والی بال کا ہے. ہاں, ارے وہ سوئمنگ پول ہے نہیں, ڈیپ بنا کے شالو الگ ہے. شالو والے میں اتنا بڑا پھسل پڑ رہا ہے, اتنا بڑا پھسل پڑنا ہے سلائڈ کہاں پہ؟ شالو والے سوئمنگ پول. اچھا, ہاں آج جہاں جا رہے تھے. ہاں. اچھا آپ کا ایک سوال یہ ہے کہ ابھی آپ میں نے ذکر کیا نا کہ جس طرح جو عالم ہے, عالم سے سوال کیا جائے, انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, اس کا اپنا اپنا ہاں, پیشہ ہے. تو کیا کوئی ڈاکٹر اور انجینئر عالم نہیں بن سکتا؟ وہ بھی تو بن سکتا ہے. اگر اس نے بھی وہ ایجوکیشن دی ہوئی ہے, یا وہ اس نے ان کے علماء کے ساتھ بیٹھا ہے, ان سے تدریس کی ہے, اس نے, تو ہاں وہ تب بن تو سکتا ٹھیک ہے. تب بن میں سکتا کہہ رہا ہوں صرف ہاں علم حاصل نہیں کیے ہیں اگر وہ, میں پوچھا نا اس لیے وہ کس کے شاگرد ہیں. اگر وہ کسی کے شاگرد نہیں ہیں تو پھر وہ کیسے ہم کو شاگرد بنا رہے ہیں؟ صحیح ان کے ہے. پاس ہاں خود علم نہیں ہے تو ہم کو. کنڈیشن زیادہ ہے. صحیح ہے. جزاک اللہ. پروگرام بہت عرصے سے نہیں جی ہوا, کچھ پروگرام بہت عرصے سے نہیں ہوا ہے. ہاں انشاءاللہ پلان ہے, آج کریں گے پلان. ہاں مدینہ بھی جانا ہے. مدینہ تو تھوڑا سردی میں جائیں گے ایسا, موسم اچھا ہو جائے گا. یہاں کا کریں گے استراحہ کا. اسی مہینے میں ہے, میں نے لکھ دیا استراحہ کا, لیکن اس کی ترتیب کرنی ہے. کافی عرصہ ہو گیا کہ پروگرام بنا رہے ہیں. جی جی صحیح کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد, اہلا وسہلا ومرحبا بکم ایہا الطلاب الکرام. آپ تفسیر پڑھیں گے. ہم تفسیر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے, تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کسی ایک طالب علم کو جو آئیں اور آ کر سورہ فاتحہ پڑھیں. آئیے طالب علم عبداللہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارے سامنے, کیونکہ اس کی تفسیر چل رہی ہے ابھی. اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. یہ تھے طالب علم عبداللہ جو سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے. ہم نے سورہ فاتحہ شروع کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس کے نام، اس کی فضیلت پر کچھ احادیث ہم نے پڑھا تھا. اور پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی، دوسری آیت بھی ہم نے پڑھی تھی، یاد ہے نا؟ نہیں؟ کیا ہو؟ خیریت؟ اور چاہیے چاہے؟ ایسے ایک دم سکتہ طاری ہو گیا. پہلی آیت پڑھی تھی مطلب یاد نہیں ہے؟ نہیں عجیب. الحمدللہ رب العالمین، اس کا کیا مطلب ہے ہم نے پڑھا تھا. الرحمن الرحیم پڑھے تھے اور وہاں بات رکی تھی. ٹھیک ہے؟ تمہیں یاد ہو کہ، شاعر نے کہا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. رب کا کیا معنی ہم نے پڑھ لیا تھا. الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا، نہایت مہربان. یہ دونوں اللہ کے نام ہیں. ان دونوں میں صفت ہے، صفت رحمت. الرحمن صفت رحمت، رحم کرنے والا. الرحیم رحم کرنے والا. الرحمن اور الرحیم دونوں میں صفت رحمت ہے، تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہے. الرحمن میں جو صفت ہے اللہ کی رحمت وہ عام ہے. الرحیم میں جو صفت ہے اللہ کی رحمت وہ ہے خاص. الرحمن میں آپ لوگوں کو نوٹس دیے گئے تھے، یاد ہے؟ بھول گئے؟ یاد ہے؟ مدینہ گئے تھے، یاد ہے؟ بھول گئے؟ پھر جانا ہے، پڑھنا ہے. جو پڑھے گا وہ جائے گا، جو پڑھے گی وہ جائے گی. اس مہینے استراحہ جانا ہے، لکھ دیا میں، عبدالعزیز بھائی کو بھی بول دیا، پلاننگ آج ہو رہی ہے انشاءاللہ. آج شام میں ایک جگہ ہماری میٹنگ ہے، وہ ایک جگہ ہماری ٹیم کی گیدرنگ ہے، گیٹ ٹوگیدر ہے، وہاں میٹنگ ہوگی جس میں ہم فائنل کریں گے کب جانا ہے انشاءاللہ. استراحہ سب کو لے کر، سب کو مطلب جو آتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، سوتے نہیں ہیں ان کو. اب آن لائن جو سن رہے گھروں میں بیٹھ کے جدہ میں، ان کو تو نہیں لے جا سکتے نا بھائی. ایسا جو گھر چھوڑ کے آ کے یہاں آ رہے وہ اس طرح بھی آ سکتے. جو گھر میں بیٹھ رہے وہ وہیں راحت تھا، وہ اس طرح ان کا وہی ہے گھر، اللہ ہے کہ مجبوری ہو. چلیے. الرحمن الرحیم. الرحمن میں نوٹس پین دیے گئے تھے تاکہ نوٹ کریں آپ چیزیں. الرحمن میں جو صفت ہے وہ عام ہے، الرحیم میں جو صفت ہے وہ خاص ہے. ایک اور ایک قول بھی ہے بہت اچھا، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا. الرحمن میں جو صفت ہے اللہ کی وہ ذاتی صفت ہے. الرحمن میں جو اللہ کی صفت ہے وہ ذاتی صفت ہے. الرحیم میں جو اللہ کی صفت ہے وہ فعلی صفت ہے. کیا مطلب ذاتی صفت، کیا مطلب فعلی صفت؟ ذاتی صفت مطلب فضل بھائی اللہ کی ذات سے وہ جڑی ہوئی ہے، ہمیشہ کبھی ہٹتے نہیں. الرحمن رحم کرنے والی ذات، اللہ کی ذات رحم کرنے والی جو کسی کی نہیں ہے، سراپا ٹوٹل رحم کرنے والی ذات الرحمن. اسی لیے کسی بندے کو الرحمن نہیں بول سکتے کیونکہ ذات پوری اس کی رحم. مخلوق کوئی ایسی نہیں ہے جو سراپا رحمت کرنے والی. الرحیم میں جو صفت ہے فعلی، جب چاہتا، جس پر چاہتا، جتنی چاہتا رحمت کرتا، رحم کرتا. سمجھ میں آ رہا؟ جب چاہتا، جس پر چاہتا، اپنی مخلوق میں سے، چڑیوں پر، کووں پر، انسانوں پر، جنوں پر، مچھلیوں پر، جس پر چاہتا رحم کرتا ہے، جتنا چاہتا رحم کرتا ہے. یہ فعلی صفت بولتے ہیں اس کو. کسی پر زیادہ رحم کرتا، کسی پر کم کرتا، اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے؟ رحم کرنا یہ صفت انسانوں میں بھی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، وہ رحیم ہے مومنوں کے ساتھ بڑے. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ نہیں کہا گیا رحمان ہے مومنوں کے ساتھ، کیونکہ یہ ذاتی صفت ہے جو اللہ کی ہے. سمجھ میں آیا؟ کس کو نہیں آیا؟ ہاتھ اٹھائیے.
جس کو نہیں آیا سمجھ میں. ہاتھ نے اٹھنا میری خوشی کا باعث ہے. کبھی کبھی ہاتھ اٹھنا میرے لیے خوشی کا سبب ہے. جب ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں. کیوں؟ سب کو سمجھ میں آیا. کیونکہ سوال تھا جس کو سمجھ میں نہیں آیا وہ ہاتھ اٹھائے. اس کے بعد کب خوشی ہوتی ہے؟ ہاتھ دیکھنے سے، ہاتھوں کو دیکھنے سے، ہاتھ نہیں. جب کوئی سوال کیا جائے جواب دینے میں ہاتھ اٹھ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ چلیے، اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، ہاتھوں کو سلامت رکھے. الرحمن الرحیم. اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین. اللہ سارے جہانوں کا رب ہے، اور وہ رب ایسا ہے کہ شدید نہیں ہے، سخت. رب تو ہے، خالق ہے، مالک ہے، سخت ہے، اپنے بندوں کے ساتھ سخت ہے. نہیں، وہ رب ہے، الرحمن الرحیم ہے. وہ رب کیسا ہے؟ شدید نہیں ہے. کہتے ہیں شدت والا، تکلیفیں دینے والا نہیں ہے، رحم کرنے والا وہ رب ہے. رحمان رب ہے، رحیم رب ہے. وہ سمجھ میں آ رہا؟ کیونکہ رب کا مطلب ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے. رب ہے، مربوب ہے سب اس کی، تو وہ سختی کر سکتا ہے، کون روک سکتا ہے اس کو؟ لیکن وہ ویسا نہیں ہے. وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، اور اس کی رحمت اس کے غصے سے زیادہ ہے. کیا ہے قرآن کی آیت؟ رحمتی وسعت غضبی. میری رحمت نے میرے کیا وسعت کل، ورحمتی وسعت کل شیء. ورحمتی اچھا وہ غضبی کہاں ہے پھر؟ وہ قرآن میں ہے نا، وہ بھی حدیث ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ ہے. اور کیا بولے؟ ورحمتی وسعت کل شیء. جزاک اللہ خیر بیٹے. رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو کور کیا ہے. تو اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے زیادہ ہے. رحمت بہت ہے، غصہ کم ہے اللہ کا. یہ اللہ کی شان ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آیا؟ چلیے. مالک یوم الدین، یہ مشہور قرات ہے نا؟ کیا پڑھتے ہیں آپ سورہ فاتحہ میں؟ مالک یوم الدین. ایک اور ایک قرات ہے، صحیح ہے، وہ بھی متواتر ہے، ملک یوم الدین. کبھی بعض امام پڑھاتے ہیں ایسے بھی. کیسے؟ ملک یوم الدین. مالک ملک دونوں صحیح. مالک ملک اللہ کا نام ہے. الرحمن، دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، رب اللہ کا نام، اللہ کا نام ہے، اسم الجلالہ. الرحمن اللہ کا نام، الرحیم اللہ کا نام، مالک اللہ کا نام، ملک اللہ کا نام. کیا مطلب مالک اردو میں؟ بادشاہ، ہر چیز جس کے قبضے میں ہو، مکمل بادشاہت. مالک یوم الدین. یوم الدین قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. الدین کا مطلب جزا و سزا کا دن. بعض کہتے ہیں شریعت، دین کو شریعت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ان الدین عند اللہ اسلام، دین اللہ کے پاس، شریعت اللہ کے دین. ٹھیک ہے؟ یہاں کیا معنی ہے دین کا؟ جزا اور سزا کا دن. جزا یعنی نیکی کا بدلہ، سزا یعنی گناہوں کی سزا. تو نیکی کے بدلے گناہوں کی سزا جس دن ملے گی اس کو بولتے قیامت کا دن، جس کے ڈیفرنٹ نیمز ہیں. کل حارث بھائی کے گھر میں ایک بچہ بیٹھا تھا درس میں. بچے بہت تھے، میں ایک بچے کی بات کر رہا ہوں. اس کے 3 نام ہیں. فوزان اس کا نام، احمد اس کا نام، غوث اس کا نام. جی کل کی کلاس میں تھا بچہ. پاسپورٹ میں اس کا نام ہے احمد، اقامے میں پاسپورٹ میں. گھر میں اس کو فوزان بولتے ہیں، دوستاں اس کو غوث پکارتے ہیں. ایک چیز کے 3 نام ہوں
تو چیز تین ہو گئی؟ نہیں، چیز ایک، نام تین. ٹھیک ہے. جیسا پیار سے بیوی کو کیا بولتے ہیں؟ بیگم بولتے ہیں. بیگم بولے تو بیوی. ٹھیک ہے. بعض مرد اللہ محفوظ رکھے ایسے مردوں سے سنو جی بولتے نہیں، جی بولتے بعض مرد. وہ الگ ہے اس سے. بعض مرد شوہروں کو ہمیشہ جی جی بولتے ہیں، انہوں سنو 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 بولتے ہیں، جی 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 بولتے ہیں. اسی میں لائف ختم ہو گئی، ختم ہوتے جا رہی ہے. وہاں رشتہ نہیں کرنا، جی. پیسے ابا کو نکو بھیجو اس مہینے، جی. اماں کو زیادہ بھیج دیا، ذرا کم بھیجو، جی. آج درس میں نکو جاؤ نا، جی. گرمی بہت ہے کہتے باہر، سخت کڑک دھوپ ہے، کیا کیا کچھ بتا رہا ہے اس میں، گھر میں پڑھ لو ظہر، جی. ایسے بھی جی. چلیے عورتیں پورے درس چھوڑ دے رہے ہیں. یہ کیا جی جی. تو کیا بتا رہا تھا میں؟ جزا اور سزا کا دن، نیکیوں کا بدلہ، گناہوں کی سزا جس دن ملے گی اس کو قیامت. قیامت کے کئی نام ہیں، اس میں سے ایک نام یوم الدین ہے. یوم الدین، یوم القیامہ، یوم الآخر، الحاقہ، الغاشیہ، یہ سب قیامت کے نام ہیں. ٹھیک ہے. چلیے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے؟ یہ تو دنیا، آخرت کا بادشاہ اللہ ہے. تو کیوں خاص کیا گیا یوم الدین؟ مالک یوم الدین کیوں کہا؟ مالک یوم الدنیا والدین کیوں نہیں کہا؟ جی. دنیا میں دوسرے بادشاہ بھی ہیں، مطلب اللہ نے اختیار دیا ہے لوگوں کو، بادشاہ بنایا ہے اللہ نے. ٹھیک ہے. اور ان کا امتحان بھی ہوتا ہے، وہ کیسے بادشاہت کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. اور ان کو اختیار بھی دیا عدل بھی کرنے کا، ظلم بھی کرنے کا. بتا بھی دیا عدل کرو گے تو کیا ہوگا، ظلم کرو گے تو کیا ہوگا. تو دنیا میں بہت سارے کنٹریز میں آپ دیکھیں بادشاہ ہیں جو ظلم کرتے ہیں. بعض کنٹری والے بادشاہ پہ ظلم کرتے، ہیلی کاپٹر سے بھاگنا پڑتا اس کو. بہرحال دو بھی چلتے ہیں، ادھر بھی ہوتا ہے. ذرا سمجھ میں آ رہا؟ قیامت کے دن اچھا دنیا میں منمانی کرتے بعض بادشاہ، منمانی جو چاہے، ظلم، غلط فیصلے. لیکن قیامت کے دن کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی، کسی کو اختیار نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. اسی لیے کہا گیا مالک یوم الدین یا ملکی یوم الدین. سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ بات ثابت ہوئی اس آیت سے کہ قیامت کے دن ملک صرف اللہ کا ہوگا، بادشاہ صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی. اور یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے بھی، اس میں نصیحت ہے انسان کے لیے کہ دیکھو تم کیا عمل کر رہے ہو اس دن کے لیے، جس دن کا بادشاہ اللہ ہے. اور یہ دن بدلوں کا دن ہے. کون سا دن ہے؟ رزلٹس، بدلے ملیں گے آپ کو. تو دیکھو نیکیاں کر رہے ہو نیک اچھا بدلہ پانے کے لیے، یا گناہ کر رہے ہو سزا پانے کے لیے. دیکھ لو، چیک یور سیلف، اپنے آپ کو دیکھ لو، اپنا محاسبہ کرو کہ تم اس دن کے لیے جس کا مالک اللہ ہے، مالک یوم الدین، یوم الدین کے لیے، یوم القیامہ کے لیے تم نیکیاں کر رہے ہو کہ بدلے اچھے ملے تمہیں، یا گناہ کر رہے ہو کہ سخت سزائیں ملیں تمہیں. وہاں پر دیکھ لو، اپنا محاسبہ کر لو. اس لیے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو. فدا بھائی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس یہ دیکھ لے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا کیا ہے، اور اللہ سے ڈرو. یقیناً اللہ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے. اللہ، نفس کا محاسبہ. قیامت کے دن کے لیے کیا کر رہے ہو؟ یوم الدین، مالک یوم الدین ہے. اللہ فرمائے گا اس دن لمن الملک اليوم،
للہ الواحد القہار. سوال بھی جواب بھی اللہ کی طرف سے. اور جی سوال بھی اللہ کی طرف سے، جواب بھی ان کی طرف سے. لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ جواب للہ الواحد القہار، اکیلے قاہر اللہ کے لیے. قیامت کے دن تمام بادشاہت ختم، کسی کی کوئی بادشاہت نہیں. سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب اپنے اپنے رزلٹس کے لیے پریشان ہوں گے. کیا ملے گا، کہاں جائیں گے، جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، نعمتوں میں رہیں گے یا عذابوں میں رہیں گے، راحت میں رہیں گے یا تکلیفوں میں رہیں گے، نہیں پتہ کسی کو، پریشان. اس وقت کچھ نہیں کر سکتے، وہاں نیکیاں بانٹ بھی نہیں سکتے، خرید بھی نہیں سکتے. عبدالعزیز بھائی پلیز ایک 10 نیکیاں چاہیے تھا. دنیا میں 10 ریال لے لی عبدالعزیز، فہد بیگ 50 ریال، وہاں 50 نیکیاں. اعجاز بیگ 2 ریال. دنیا میں 2 ریال پوچھیں گے تو اعجاز بھائی دل والا بچہ ہے، اچھا نہیں بچہ تو بڑے ہو گئے. اعجاز بھائی دل والے ہیں، آپ 2 بولے تو نہ چھاڑ دیتے. اب 2 ریال بولے تو 5 ریال رکھو بولتے. ایک کٹا مانگے تو 3 کٹے دیتے انہوں. کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کیا تھا، وہ نام یاد ہی نہیں آ رہا. ہو اسمیل اچھی آتی نہیں، الائچی کے، وہی بہرحال سمجھ گئے. یہاں دے دیتے 2 ریال بولے تو 5 ریال مل جاتے، 5 ریال بولے تو 10 ریال لوگ دے دیتے. وہاں ایک نیکی نہیں دے گا کوئی، یاد رکھنا آپ کو، ایک نیکی. سوری بولے میں نیکی گیا، میں جہنم میں چلا جاؤں گا، میری نیکی کم ہوگی. وہاں کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا. قرآن کیا ہے تمہیں یہ بات بتائے گی، آپ زمین کا فدیہ دے کر بھی اپنے آپ کو جو ہے زمین بھر، آپ اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. تو جو چیز سب سے مہنگی ہے وہ ہے نیکی. صحیح ہے نا بھائی؟ سب سے مہنگی چیز کیا ہے دنیا میں بھی؟ میری نیکی سب سے مہنگی. میں نہیں دوں گا. میری نیکی آپ چھین سکتے دنیا میں؟ پورے پیسے لوٹ لو، پوری گاڑی لے لو، لوٹ لو، جیب پورا خالی کر دو چاقو دکھا کے، ہو سکتا ہے. لیکن میری نیکیاں لے گا تو مجرم ظالم؟ نہیں لے سکتا. جا جی لے، کھا لے پیسے میرے. دنیا میں نیکیاں، لوگ جائیدادیں ہڑپ کرتے ایک دوسرے کی، زمینیں ہڑپ کرتے، نیکیاں لے سکتے؟ کوئی کسی کی نیکی نہیں لے گا. اور کوئی کسی کے گناہ کو دوسروں پہ نہیں تھوپ سکتا ہے، وہ بھی ہے مسئلہ. کیا ہے جی وہ آیتیں ہیں نا قرآن کی. ہاں کیا بات ہے، ان کا نام لکھو، ان کو 2 چاکلیٹاں دیو، ان کو 5 چاکلیٹاں دو. لا تزر وازرۃ وزر اخرى. قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے، گناہوں کا بوجھ. آپ کا میں نے، میرا آپ نے، میرے گناہ میرے ساتھ، آپ کے گناہ آپ کے ساتھ. میں توبہ کر کے کلیئر کر دیا اس کو. کپڑے میلے ہوئے تو کیا کرتے؟ عام طور پہ جمعے کو دھوتے شاید نا لوگ، ہم لوگ جمعرات کی رات میں بیٹھ کے دھوتے تھے مدرسوں میں. آپ لوگ کب دھوتے کپڑے؟ اچھا آپ، میں کس سے پوچھ رہا ہوں، مطلب آپ کی بیوی. السلام ورحمۃ اللہ، حیاک اللہ یا عمنا. کپڑے عام طور پہ دھوتے نا، کیوں دھوتے کپڑے؟ میل، بھائی کپڑے میلے ہو تو پہنتے جانا، وہ پھر کیا ہوتا، توپ میلا ہو گیا اس کو پھر پہننا. آفس کو جا رہے ہیں، میلا شرٹ پہ لے کے جانا، میلا پینٹ. اور جب گیدرنگ ہوتی ہے عورتیں نا، میلی ساڑی، ایسا اچھا دکھ رہا نہیں بولنے تھے، ہاں میلی ساڑی، میلی پرانی دھبے والی شلوار قمیص، میکسی پرانی، پسینے کی بدبو، سالنوں کی بدبو، ایسے پہن کے دعوت میں جانا. جاتے کوئی بھی نہیں جاتے، کیوں؟ نہیں صاف کلین. تو جب کپڑے کا میل کلین کرنے کی فکر ہے ہمیں، اور میلا کپڑا پہننا ہمیں گوارا نہیں، تو پھر گناہوں کو دھلنا، گناہوں کے ساتھ زندگی گزارنا کیسے گوارا؟ یہ ہے پوائنٹ، بولنا یہ ہے. سب گناہوں کو کیوں نہیں واش کر لیتے اپنے کپڑے کے ساتھ، وہ بھی چلے جائیں. وہ کیسا واش کرنا بھائی؟ ارے وہ تو اس سے واش کرنے سے ایزی ہے.
اس میں تو جو ہے واشنگ مشین چاہیے، کیونکہ آج کل پورا یہی ہے نا، بٹن ہم دھوتے تھے بیٹھ کے، معلوم آج یاد آ رہے یہ ہمارے ہاتھ، جمعرات کو بیٹھتا تھا میں تو چھوڑیے بات، ایسے کپڑے لے کے واشنگ مشین کہاں ہے، رن صابن رہتا تھا، اتنے وہ سے کپڑے بیٹھ کے دھوتے تھے، ایک ہفتہ جو پہنے پورے لگڑ کے، وہ بھی رہتا تھا، کیا رہتا تھا، برش آتا نا، وہ بھی کہاں واشنگ مشین تھا بھائی. سردیوں میں ٹھنڈا پانی کپڑے دھونا، گرمیوں میں گرم پانی سے کپڑے دھونا، پھر سکھانا بھی جھٹک کے اس کو، پھر اس کے سوکھنے کا انتظار کرنا، پھر سوکھنے کے بعد طے کرنا، طے کر کے سوٹ کیس میں رکھنا، پھر اس کو پریس کرنا. سب مسئلے تھے بھائی، مدرسے میں ایسی پڑھ کے نہیں نکلتے. آپ ایک چائے دے کے سمجھ جا رہے ہیں کہ مسئلہ ان کا حل ہوگا. ایسا نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے چائے دے رہے، جزاک اللہ خیر، پی رہے آپ بھی پی رہے ہم بھی پی رہے. تو جیسے ہم اپنے کپڑوں کو دھوتے ہیں، چاہے واشنگ مشین میں ہو، ہاتھ سے ہو، ٹھیک ہے، ہاتھ سے آج کل کون دھو رہے، اس میں جو ہے کئی چیزیں چاہیے، کرنٹ بل آتا ہے اس سے، ٹھیک ہے، پھر واشنگ مشین کے خرچہ، اچھا ہونا، لیٹسٹ ہونا، ادھر لیزی اتنی زیادہ ہو گئے، ادھر دھلنا ادھر سوکھ جانا خود بخود. پھر اب آگے بھی سوچنا، کوئی تو بھی نکال کے روبوٹ وغیرہ جو ہے نکال کے طے بھی کر دینا. اے آئی تو چل رہا ہے آج کل، انہیں بھی آ رہا، آتا گھروں میں بھی آئیں گا، چلو بھائی تم ہی کرو پورا کام. پھر اس کا بولتے کام کرو بیگم، آپ گھر میں رہو جا کے اپنے ملک میں، اے آئی ہے نا پکانے کے لیے، کھلانے کے لیے، سب ساری چیزیں وہی کر لیں گے اللہ. تو بہرحال ہم اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو دھلویں، اپنے گناہوں کو دھو لیں، ہے نا. اللہم اغسل، قرآن کے وہ آئے اللہم دینی فی، کیا ہے نہیں کیا ہے وہ بھائی، ثنا میں پڑھتے ہیں نا شروع میں، ہاں وہ جو ایک تو ثنا پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم بحمدک، اس کے علاوہ ایک اور ایک ہے نا دعا جو پڑھتے ہیں، کیا ہے شروع کیا ہے اللہم، وہ تو بعد میں ہے نا، پہلے شروع میں وہیں سے ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. یہ تو خیر یہ ہے اللہم اغسل خطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے جیسے جو ہے کپڑے کو جو ہے دھو دیا جاتا ہے، کپڑے کو میل کچیل سے دھو دیا جاتا ہے. کپڑا میلا تھا، دھبے تھے، اس کو دھو کے صاف وائٹ کر دیتے، بالکل سفید. تو ایسے ہی گناہوں سے اپنے آپ کو، اس کے لیے آسان ہے، واشنگ مشین وہ سب نہیں، اندر جا کے گول پھر رہے باہر نہیں کر رہے. استغفر اللہ پڑھیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ جو ہے آپ کے گناہوں کو معاف کرے. ہاتھ اٹھائیے، اللہ سے معافی مانگیے، اپنے گناہوں کو کلین کر لیجئے تاکہ اللہ کے پاس جائیں تو کلین جائیں، اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر نہ جائیں. سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. بہت ہے. ایاک نعبد، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ استعانت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہو، چاہے وہ قول ہو یا ظاہری باطنی عمل ہو. اٹ از کالڈ عبادہ. عبادت کا مطلب ہر وہ قول اور عمل جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ جس سے راضی ہو. ہر وہ قول اور ہر وہ ظاہری باطنی عمل، یا تو ایسا لکھیے ہر وہ قول اور ظاہری باطنی عمل، ہر وہ قول اور ظاہری باطنی عمل جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ جس سے راضی ہو یا ہوتا ہو، اٹ از عبادہ. ایاک، اچھا استعانہ کس کو کہتے ہیں؟ مدد مانگنا. مشکل ہے، پریشانی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مدد مانگ رہے ہیں. یا بعض علماء نے کہا استعانہ کا مطلب فائدے والی چیزوں کو حاصل کرنے میں، نقصان دینے والی چیزوں کو دور کرنے میں اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے ہیلپ مانگنا، اس سے مدد مانگنا، یہ ہے استعانہ. یہ بھی اے ٹائپ آف عبادہ ہے. تو ہم ایاک کیوں کہا گیا؟ جس کا مطلب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب تیرے سوا کسی اور کی عبادت ہم نہیں کرتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے ہم مدد نہیں مانگتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو استعانہ میں توکل ہوتا ہے نا، آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس لیے مدد مانگتا ہے. تو کہتے ہیں کہ تمام عبادتیں یا پورا دین، پورے دین کا دو مطلب ہے.
اوپر سے آیا کیا؟ ہاں اچھا، یہ جن کے نام ہے ان کو دینا ہے کیا؟ گھر کو لے کے آنا ہے؟ یہ پورا پیک دے رہے، کھولے نہیں؟ ٹھیک ہے، جن کے نام ہے ان کو دے دیں گے ابھی، ٹھیک ہے؟ مت جائیے، چاکلیٹس آ چکے ہیں، جن کے نام کے چاکلیٹس ہیں وہ چاکلیٹ کے ساتھ جائیں گے. حاضری، ہاں ابھی پڑھنا ہے، ابھی نہیں عبداللہ. تو پورا دین میں بتا رہا تھا، علماء کہتے ہیں الدین یرجع کلہ الی ہذین المعنی العبادہ والتوکل. پورا دین جو ہے نا اسلام، دو معنی میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹائپ، ایک عبادت ایک توکل. دین میں پوری عبادتیں ہیں یا تو توکل ہے. سلف کہتے ہیں بعض الفاتحۃ سر القرآن وسرها هذه الکلمہ ایاک نعبد وایاک نستعین. اچھا قول لکھی ہے، یاد کیجیے. کیا ہے؟ سورہ فاتحہ قرآن کا راز ہے. سلف صالحین کہتے ہیں سورہ فاتحہ کیا؟ قرآن کا راز ہے. اور سورہ فاتحہ کا راز ایاک نعبد وایاک نستعین اس میں ہے. تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. پہلی چیز میں شرک سے برات ہے. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے مطلب شرک نہیں کرتے. اور دوسرے میں ایاک نستعین کا مطلب اس میں خود کا اختیار وہ نہیں رہتا ہے، التبرؤ من الحول والقوہ، یعنی نیکی کرنے کی طاقت، گناہوں سے بچنے کی ہمت تیری مدد کے بغیر نہیں ہے. تو مدد کرے گا، تیری استعانت ہوگی تو ہم نیکیاں کر سکیں گے. ہم کچھ نہیں، ہم بے بس ہیں. ہم نیکیاں کریں گے تیری مدد کے ساتھ، ہم گناہوں سے بچیں گے تیری مدد کے ساتھ. یہ ٹھیک ہے؟ ایاک نعبد وایاک نستعین. اس کے فائدے کیا ہیں؟ بندہ جو ہے اللہ کی مدد کے بغیر عبادت نہیں کر سکتا. یہ لہٰذا جو بھی ہم عبادتیں کر رہے ہیں یہ اللہ کی مدد ہے. لہٰذا تکبر نہ کرے انسان، میں اتنا نماز پڑھ رہا ہوں، اتنے روزے رکھ رہا ہوں، اتنی عبادتیں کر رہا ہوں. نہیں ہے، اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے، اللہ کا شکر کیجئے، عاجزی انکساری اختیار کیجئے، تکبر مت کیجئے. اور چلیے اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم میں بعد میں پڑھیں گے اس کو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ 3 آیتیں باقی ہیں. اس میں دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے، ہدایت کی دعا ہے. اور وہ ہدایت کا مالک کون ہے، کیسے ہے، اس کی تفصیل پڑھنا پڑے گا. تھوڑا 10 منٹ تو لگیں گے اس کو، اس لیے اس کو اگلی کلاس میں انشاءاللہ. جہاں تک الدروس المہمہ ہے، آخری سبق نماز کے ارکان. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا اس سے پہلے؟ نہیں اس کے نماز کی شرطیں پڑھے تھے. شاباش. اس سے پہلے ہم نے نماز کی شرطیں پڑھی تھی. آج پڑھ رہے ہیں نماز کے ارکان. نماز کے ارکان 7 ہیں. نہیں، مختلف ہیں، گنی آپ سمجھ میں آئے گا. نہیں 14 ہیں، سوری 7 نہیں. نماز کے ارکان 14 ہیں. علامہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا کہ نماز کے صلاح کے ارکان 14 ہیں. کتنے ہیں؟ 14. وہ 14 دیکھ لیں گے، یہی پڑھنا ہے ابھی ختم. نمبر 1 قیام، استطاعت کے ساتھ. اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو قیام کرنا نماز میں شرط ہے. اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، استطاعت ہے، لیکن آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. جیسے بہت ساری عورتیں عصر کے بعد نہیں، ہاں عصر کے بعد جاتے ہیں مارکیٹ کو خریدنے کے لیے، تو خوب پھرتے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے. مغرب بھی گول ہو جاتی نماز، پھرتے 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 شاپنگ، یہ خریدنا وہ خریدنا یہ خریدنا، تھک کے آ جاتی بیچاری. گھر میں آ کے جو ہے 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عشاء بیٹھ کے پڑھتے. تو ویل چیئر پہ کیوں نہیں گئے مارکیٹ؟ پھر آپ ویل چیئر پہ کہتا میں اچھی خاصی ہٹی کٹی جوان عورت ہوں، میں ویل چیئر پہ جاؤں تو آپ کو پھرنے کے لیے پیر کا درد یاد نہیں رہا. نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے، نہیں پڑھ پائے، 4 رکعت نہیں پڑھ سکے، نہیں بہت تھک گئی بول کے پڑھ رہے بیٹھ کے، غلط. استطاعت اگر ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے، یہ رکن ہے. نمبر 2 تکبیرۃ الاحرام. معلوم نا تکبیرۃ الاحرام کس کو بولتے ہیں؟ رکوع میں جانے سے پہلے جو تکبیر بولتے ہیں.
تکبیرۃ الحرام کس کو بولتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، شروع میں جو اللہ اکبر کہتے ہیں وہ۔ نمبر 3 سورہ فاتحہ پڑھنا، نماز کے ارکان۔ نمبر 3 سورہ فاتحہ۔ نمبر 4 رکوع کرنا۔ نمبر 5 رکوع میں پیٹھ سیدھی رکھنا، اعتدال، اطمینان سے رکوع کرنا۔ اچھا، نمبر کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 قیام، تکبیر تحریمہ 2، سورہ فاتحہ 3، رکوع 4، اعتدال پھر 5۔ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا۔ 6 کیا ہے؟ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے، معلوم نا؟ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا کیا ہے؟ پیشانی ناک ملا کے 1، 2 ہتھیلیاں 2، 2 1، میتھمیٹکس جلدی، 2 1 3، 2 گھٹنے 3 2 3 2 3 + 2، 2 پیر 5 + 2 8 7، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا۔ نمبر 7 سر اٹھانا، سجدے سے سر اٹھانا۔ نمبر 8 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا۔ کتنے ہو گئے نمبر؟ کتنے ہو گئے؟ 8۔ نمبر 9 تمام نماز کے کاموں کو اطمینان سے کرنا، جلدی جلدی نہیں پڑھنا نماز، اطمینان سے پڑھنا، اطمینان سے رکوع، اطمینان سے سجدے، اطمینان سے اٹھنا، اطمینان سے سجدے میں جانا وغیرہ۔ کتنے ہو گئے؟ 9۔ 10 ترتیب، سیکوینس، پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سر اٹھانا، پھر پہلا سجدہ، پھر دوسرا سجدہ، پھر اٹھنا، یہ سیکوینس، الٹا پلٹا نہیں۔ میں بہت تھک گیا، پہلے 2 سجدے کر کے بیٹھ کے پھر اٹھ کے قیام کرتا ہوں، میں بہت تھک گئی، پیروں میں درد ہو رہا، لمبی لمبی لائن تھی وہ کیشیئر کے پاس، ٹھیک ہے، تھک گیا تھک گئی، دونوں بھی ہیں۔ تشہد الاخیر، آخری تشہد، کیا نمبر ہے؟ 11، بول دو۔ ہاں 11 صحیح، آخری تشہد 11۔ نمبر 12 بیٹھنا آخری تشہد کے لیے، کھڑے ہو کر نہیں کریں گے تشہد، آخر بیٹھ کے کریں گے۔ 12۔ 13 درود پڑھنا، درود ابراہیمی، تشہد میں درود ابراہیمی پڑھنا، 13۔ 14 اور لاسٹ 2 سلام، 2 سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو نماز میں پڑھتے ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ 14 کیا ہے؟ نماز کے ارکان ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آیا؟ جس کو سمجھ میں نہیں آیا وہ ہاتھ اٹھائیے۔ نہیں اٹھا، ہاتھ اٹھا تو بولنے والا تھا، ان سے سمجھے جو سمجھ گئے ہیں۔ جمعہ کے دن خطیب خطبہ دیے کہتے، کچھ سمجھائے کہتے خطبے میں، بعض لوگ بیٹھے، بعض لوگ سوئے کہتے، بعض لوگ سنے، بعض لوگ سوئے کہتے خطبہ۔ خطیب کی پھر گئی، دماغ خراب ہو، غصہ آ گیا، آئندہ جمعہ میں بتا تمہیں رہوں، آئندہ جمعے میں آئے۔ پچھلا خطبہ جو لوگ سمجھے کون ہیں وہ لوگ، فلاں فلاں لوگ ہاتھ اٹھائے، باقی کے لوگ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو آج کا خطبہ نہیں ہوگا، وہ پچھلا خطبہ جو لوگ سمجھے، وہ جو نہیں سمجھے سو گئے تھے ان کو سمجھاؤ بول کے چلے گئے، پبلک پوری پریشان ہو گئی، یہ کیا خطبہ ہی نہیں ہوا بول کے۔ چلیے انشاءاللہ جو ہے یہ مہینے میں استراحہ جائیں گے ہم، جس کی تفصیلات آپ کو گروپ میں بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر، آپ آئے، آپ نے کلاس اٹینڈ کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جمعرات کے دن رات میں عشاء کی نماز کے بعد 9:30 بجے سے کلاس چل رہی ہے، عربی گرامر کی اور کس کی؟ مت جائیے، چاکلیٹس بھی لینا ہے، ہاں، عربی گرامر کی اور تربیہ کی کلاس ہو رہی ہے، آپ ضرور اس کو اٹینڈ کریں، شریک ہوں۔ جن کے نام آئے ہیں وہ نام مجھے تو کچھ یاد ہے، آتے جائیے جلدی جلدی، اپنا چاکلیٹ لیجیے۔ باقی کے لوگ جو چاکلیٹ والے نہیں ہیں وہ جا سکتے ہیں، جن کو چاکلیٹ نہیں مل رہا ہے یہ وہ پڑھ لیجیے، حاضری ضرور دیجیے، اور وہ بھی پڑھ لیجیے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ کفارۃ المجلس۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرک و اتوب الیک. یہ لے لیجیے پہلے. برکت علی. برکت علی. برکت علی. برکت علی. امتیاز 2. امتیاز بھائی 2. شیخ منصور. اس میں خالی منصور. شیخ منظور. شیخ جمال حسین. جمال حسین. شیخ منصور. ایک ہے نا جو 2 والے 2 بولیے. عمار فورٹ 2 ہے. شیخ منصور. شیخ منصور. اچھا شعیب اسحاق ابراہیم پہ ہو گیا شاید. عبداللہ فواد عمار فواد غوث انکل چلے گئے. غوث بھائی کہاں ہے؟ آئیے. عبدالرحمان. عبداللہ 3 4. ابراہیم عبداللہ. ہاں یہ لے لیے نا. نہیں وہ خالی ابراہیم. نہیں لیے دونوں میں لے لیے. یہ ذرا بیٹے